سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام اور اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا مال کس طرح سے خرچ کیا ہے۔ آپ نے 7 ایسے غلاموں کو آزاد کرایا جنہیں اس وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام اور پھر انسان کسی کے لیے مال خرچ کرے اور جس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس پہ قبولیت کی سند لگا دے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ جس سے محبت ہے انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ بخاری، مسلم، ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، لوگوں میں اپنے مال اور اپنی رفاقت کے ذریعے، اپنی ہم نشینی کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، کسی کو دوست بناتا، یعنی دنیاوی دوستی کرتا، دنیاوی دوستی تو ہے ہی نہیں نا، دنیاوی دوستی کرتا تو ابو بکر سے کرتا۔ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے دنیاوی دوستی نہیں تو دینی بھی نہیں۔ دینی دوستی یہ ہے وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، اس سے اسلامی بھائی چارہ بھی ہے، اسلامی محبت بھی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، ہم پر جس کسی نے احسان کیا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا۔ یہ شان ہے ابو بکر کی۔ پھر فرمایا، فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، اس کے ہم پر ایسے احسانات ہیں يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ باقی تمام کے آقا فرماتے ہیں میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکاؤں گا بلکہ رب چکائے گا۔ حضور نے ایک دفعہ پھر فرمایا، مسند احمد کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا فائدہ کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھے، فبکا، تو رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لک، یا رسول اللہ کیا میں اور میرا مال آپ ہی کا نہیں؟ آپ مال کی بات کرتے ہیں، یہ صدیق بھی آپ کا ہے۔ یہ غلاموں کا انداز محبت ہے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے جب آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسلام کی خدمت کے لیے، لشکر اسلام کے لیے سب اپنے حسب توفیق مال لے کر آؤ، تمام صحابہ مال لے کر آئے اپنی اپنے حسب توفیق۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ابو بکر ہر دفعہ میرے سے آگے نکل جاتا ہے، ہر دفعہ مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ آج تو میرے پاس پیسے بھی بہت ہیں، آج کل میں امیر بھی بہت ہوں، میں آج مال لے کے جاؤں گا اور آج میں نیکی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں مال لے کر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پوچھتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضور کا یہ انداز بھی، کوئی یہ نہیں پوچھتا کوئی چندہ لے کے آئے مسجد میں، یہ تھوڑی کہتا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو، وہ تو کہے گا یہ بھی واپس دے دو، یہ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو، میں یہ لے آیا ہوں، یہ تھوڑی بات ہے۔
लेकिन आका का फिर अंदाज है ना, गुलामों से ये मोहब्बत है। पूछा माँ अब कई ताली अहली का, अपने घर वालों के लिए क्या बाकी रख आए हो? सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं मिसलहु, या रसूल अल्लाह जितना ले आया हूँ उतना रख आया हूँ। यानी दो हिस्से किए, आधा आपकी खिदमत में पेश कर दिया, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। इतने में यारे गारे रसूल भी आ जाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में माल पेश करते हैं। हुजूर वही सवाल दोहराते हैं और फरमाते हैं माँ अब कई ताली अहली का, ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या बाकी रख आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, कितना खूबसूरत जवाब देते हैं, कहते हैं अब कई तो लहुल्लाह व रसूला, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को बाकी रख आया हूँ। सारा माल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका की खिदमत में पेश कर दिया। फिर हदीस के अल्फाज हैं, सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दिन कहते हैं कि अब मुझे अंदाज़ा हो गया मैं सिद्दीक अकबर से कभी आगे नहीं निकल सकता। ये सिद्दीक अकबर की शान है कि सैयदुना उमर फारूक इतने अजीमुल कदर सहाबी हैं, इतने अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं, वो भी उनके बारे में ये फरमा रहे हैं।